وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 6۔ موضوع: کیا صرف کرامات ہی اولیاء اللہ کی پہچان ہوتی ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افتراء ہے جسے اس مدعی رسالت نے گھڑ لیا ہے، اور اس کے گھڑنے پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بے شک کافر ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرة واصیلا۔ اور کہتے ہیں یہ قرآن اگلوں کے افسانے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے اسے صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے آگے سنا سکے۔ سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 6۔ لفظی ترجمہ: قل انزلہ الذی، آپ کہہ دیجئے کہ نازل کیا ہے اس کلام کو اس ذات نے، یعلم السر، جو پوشیدہ باتیں جانتی ہے، فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہیں، اور والارض، جو زمین میں ہے، انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ سامعین کرام، قرآن کا نزول جو ہے یہ بصائر اس کو کہا گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور اس میں بصیرت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ دوسرا، اس میں اس یعنی جو کچھ پوشیدہ ہے آسمانوں اور زمین میں، ترجمہ آپ نے سنا نا، جو کچھ پوشیدہ ہے۔ اب پوشیدہ ہم سے کیا ہے؟ ہماری حقیقت اپنی ہم سے پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ظاہر تو ہے، لیکن ہم رب کو تو دیکھ نہیں پا رہے۔ رب کی ہستی پوشیدہ ہے۔ پھر قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ تمام باتیں اس کا تعلق باطن سے ہے۔ ہماری اصل جو ہے اس کا تعلق بھی باطن سے ہے۔ رب کی ذات تو ہے ہی وراء الورا۔ اچھا، پھر یہ قرآن میں جو علوم بیان ہو رہے ہیں اس کی تمام بنیاد جو ہے وہ بصیرت اور دلائل سے ہے اور حکمت کی باتیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ الزام لگاتے تھے نا، جیسے کہ یہ تو جھوٹ ہے، تو اس میں جھوٹی کون سی بات ہے، یا اس میں گھڑی بھی کون سی بات ہے؟ تمام باتیں جو ہیں اس کی سچی ہیں۔ قرآن جو ہے سامعین کرام
یہ یعنی ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کا اقرار جو ہے اس وقت کے مشرکوں نے بھی کیا تھا جب یہ یعنی مکے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت لکھ کے لگائی، اس زمانے میں جو قانون تھا، یعنی حج کے بعد ایک وہ ہوتا تھا فصاحت کا ایک مظاہرہ ہوتا تھا یا شعر و شاعری کا، تو کہ ایک شاعر آتا اور خانہ کعبہ پہ ایک کلام اپنا لکھ کے لگا دیتا اور پھر چیلنج کرتا کہ بھئی اس کے مقابلے میں کلام پیش کرو۔ تو اسی روایت کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر لکھ کے لگوا دی، اور سورہ کوثر آپ کو پتہ ہے قرآن کی مختصر ترین صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب ایک صاحب آتے، ایک شاعر آتے، دوسرے علامہ صاحب آتے، تیسرے آتے، چوتھے آتے، کسی سے اس کا مقابلہ نہ بن پڑتا، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی کلام۔ آخر میں ایک صاحب بہادر شاعر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے اس کا جواب، یہ اس کے مقابلے کا ایک کلام، ایک فقرہ لکھ کے لگا دیا، جو بظاہر وزن میں تو اس کے برابر تھا، یعنی جو وزن ہے سورہ کوثر کا، اس کے وزن کے برابر آخر میں ایک جملہ لکھ دیا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب انہوں نے خود ہی اقرار کر لیا تھا، یعنی یہ ان کو معلوم تھا اچھی طریقے سے، لیکن بس وہ ہے نا کہ خوب بدرا بہانے بسیار، کہ جو بات آپ نہیں مانتے اس کے لیے پھر بہانے بنا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات، یعنی قرآن کے مضامین کو دیکھو، یہ نہ گھڑے ہوئے ہیں، نہ یہ جھوٹ ہیں، نہ یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے، یہ تو اس ذات کا کلام ہے جو پوشیدہ کائنات کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ باتیں آج ثابت ہو رہی ہیں جو قرآن نے اس وقت ہمیں بتا دی تھی۔ مثال کے طور پہ ابتدائے کائنات تخلیق کیسی ہوئی، تو وہ آج سائنس نے یہ معلوم کیا کہ یہ ایک اکٹھا تھے اور پھر ایک دھماکہ ہوا اس میں، بگ بینگ، یہ آج، لیکن وہاں اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ کائنات کی حقیقت ہمیں بیان کر دی۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، پھر بارش کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کر دیا۔ آج وہ آپ یہ واٹر سسٹم کو آج آپ نے معلوم کیا ہے کہ کس طریقے سے بارش ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو پوشیدہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کے بتا دی ہیں۔ اسی طرح ہمارے مستقبل کی باتیں جو ہیں ابھی آنے والی ہیں، قیامت کی بات جو ہے، یعنی آپ سے باطن ہے، پوشیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ دوزخ کے احوال بیان کر دیے ہیں، جنت کے احوال ابھی بیان ہو رہے ہیں، اسی مضمون آئیں گے آگے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے جھوٹ بولنے والو، اے افطرا پردازی کا الزام گھڑنے والو، یہ اس کلام کو تو تم دیکھو کہ اس میں ہے کیا، اس کے مضامین کو دیکھو، اس کو تو اس ذات نے نازل کیا ہے جو زمین اور آسمان کے پوشیدہ باتوں کو جانتی ہے اور پھر بیان بھی کرتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ انہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے سامنے؟ دیکھیں 13 سال جو ہے یعنی مکے میں مسلمانوں کے لیے ابتلا اور آزمائش کا دور تھا، اور کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے مہلت کا وقت تھا۔ ان کو مہلت تھی، ظاہر ہے کہ لوگ مسلمان تو ہو رہے تھے لیکن اتنی رفتار تو نہیں تھی، لیکن مہلت تو تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے رسول کو جھٹلایا جا رہا تھا، ان کی تکذیب کی جا رہی تھی، اور ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ آپ دیکھیں کتنے مظالم ہمارے مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، راستے میں ان کی گندگی پھینکی گئی،
اونٹ کی اوجری لا کے خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں ان پہ اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، یا ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، یہ سارے مطلب مظالم جو تھے مسلمان سہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ تو اب دیکھیں وہ قادر مطلق ذات جو ہر چیز پر قادر ہے اور بدلہ لینے والی ذات بھی ہے، لیکن وہ 13 سال جو ہے وہ صبر کر رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی ایذاؤں پہ ان کو صبر کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مہلت دی جا رہی ہے، اور ان کو مسلسل ان کے سامنے حکمت کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ ظلم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے اور وہ حقیقت ہے۔ تو تمہیں اگر عذاب نہیں دے رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یعنی اللہ کے محبوب ہو، یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ بات تو نہیں، بس وہ اس کی ایک صفت ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ تمہیں درگزر کر رہا ہے تم سے اور تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ انہ کان غفور الرحیمہ کا یہاں یہ مطلب ہے۔ پھر آگے دیکھیے، وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ایک اور انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہ تو رسول نہیں ہو سکتا، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ ان ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون، دوسری جگہ ہے یہ کیسا رسول ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے، جو ہم پیتے ہیں وہ یہ بھی پیتا ہے، یعنی ان کے خیال میں کہ یہ کوئی الگ ہستی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ تقریباً میں آپ کو بتاؤں اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارا آج کل یہ ایک ذہن بن چکا ہے کہ وہ ہماری طرح کے انسان نہیں ہوں گے، وہ الگ کوئی چیز ہوگی، ہم سے معاشرے سے کٹے ہوئے ہوں گے اور کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور لمبی ان کی پگڑی ہوگی، دستاریں ہوں گی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، عصا ہوگا، اور وہ صاحب کرامت ہوں گے۔ یہ تصور ہے سامنے کرام آج کل۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں جو ہمارے شیخ سے ہم نے سنا تھا اپنے، کہ سوات میں ایک بزرگ تھے اور اس گاؤں کا نام نل تھا، نل آج بھی ہے وہ۔ تو وہاں ایک خدا رسیدہ شخص تھا اور جوان تھے، شادی ہوئی تھی اور لوگ مانتے تھے ان کو۔ تو جب شادی ہوئی اور ان کا بچہ ہوا تو جو پن گھٹ پہ عورتیں جا رہی تھیں پانی بھرنے کے لیے، ہاتھوں میں گڑے اٹھائے ہوئے، ایک نے دوسری سے کہا کہ بہن دیکھو، اللہ کے ولی تو آج کل رہے نہیں ہیں، یعنی اچھے لوگ دنیا میں نہیں رہے۔ وہ پشتوں میں وہ آپ کو الفاظ بھی تبرک کے لیے میں سنا دوں، یا خورے خلق پر دنیا کی پاتے نشو او دگور دنل اسیب ہم زویوشو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نے دوسرے کو کہا دیکھو اچھے لوگ تو رہے نہیں ہیں دنیا میں، دیکھو وہ نل صاحب جو تھے ہم ان کو بڑا برگزیدہ سمجھتے تھے، ان کے بھی بچہ پیدا ہو گیا۔ ایک تصور ہے یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ اور چیز ہوں گی، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ذات ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کان کاحد من الناس، وہ لوگوں میں سے ایک شخص تھے۔ یہ خاص کر حدیث میں ان کے متعلق الفاظ، کان کاحد من الناس، لوگوں کی طرح ایک شخص تھے، اور اپنے گھر کا کام کرتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹ لیتے تھے، اور اپنی بکریوں کا دودھ گھر میں خود دھوتے تھے۔ تو ایسی تو کوئی وہ چیز نہیں تھی ان میں، اور عام انسانوں کی طرح وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس میں بڑا مضمون ہے، حکمت بڑا مضمون ہے، لیکن پھر کسی وقت انشاءاللہ۔ تو اس وقت بھی یعنی مشرک یعنی
یہ کہتے تھے کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے بھائی، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا رہتا ہے. لولا انزل الیہ ملکن، کیوں اس پہ نازل نہیں ہوا کوئی فرشتہ، یعنی اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے. فیکون معہ نذیرا، اور وہ اس کے ساتھ یعنی اس کی غارت میں رہتے اور لوگوں کو کہتے کہ بھئی اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات مانو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ڈراتا لوگوں کو کہ بھئی ان کی بات مانو. یہ ایک جاہلانہ سا مطلب ان کا وہ تھا. او یلقا الیہ کنزن، یا ان کا کوئی، یہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بڑی قادر مطلق ذات ہے اور تمام خزانے کے مالک ہے، تو اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے. او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اس کا ایک باغ ہوتا. اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ تو یعنی ظاہر ہے کہ یعنی ہماری نظر میں تو یہی ہے نا، یعنی دنیا کو ہم عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پیسے والے کو عزت دیتے ہیں. عام طور پہ تو یہی ہے نا. آج کل جو ہے جو شرفا ہیں وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں نا، شرفا آپ متمول طبقہ جو ہے اس کو آپ شرفا کہتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہو، کاروبار ہو، چل رہا ہو، پیسے ہوں، گاڑیاں ہوں، آپ ان کو معاشرے کے شرفا کے نام سے پکارتے ہیں. عام طور پہ یہ ابھی کی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ دیکھ لیں کہ شرف ایک کمشنر جو ہے کچہری لگاتا ہے تو اس میں ان چنیدہ لوگوں کو بلا لیتا ہے کہ یہ شہر کے معزز لوگ، معززین. تو آج بھی ہم معزز اسی کو کہتے ہیں جو پیسے والے ہیں، انہی کی ہم عزت کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں بے عزتی کرنی چاہیے، لیکن جو صاحبین قرآن ہیں، جو قرآن اور حدیث کے عالم ہیں اور عامل ہیں، ان کی حیثیت جو ہے وہ تو ہماری نظر میں اتنی نہیں ہے، بعض لوگوں کی نظر میں تو بالکل بھی نہیں ہے. قرآن و حدیث کا عالم یا عامل ہماری نظر میں کیا حیثیت ہے اس کی؟ اکثر اس کو ہم گرا ہوا سمجھتے ہیں، گرے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ. یعنی ایک تو وہ ہیں کہ جو بہرحال یہ مضمون میں زیادہ نہیں جاتا، تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پاس خزانہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کا نمائندہ ہے، یہ تو اس کی مالی حیثیت تو ہے نہیں، کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے. او تکون لہ جنہ، یا اس کا ایک باغ ہوتا، یاکل منہا، جس سے یہ کھاتے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو پیروی کرتے ہو ایسے شخص کی جس پہ جادو کیا گیا ہے. یہ تو مسحور ہے، یعنی ایسی باتیں کرتا ہے جو کہ عام لوگ نہیں کرتے، یہ تو مسحور ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ دیکھو کس طرح یہ تمہارے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا، اب یہ گمراہ ہو گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اور ان کو سیدھا راستہ معلوم ہی نہیں ہو رہا، راستہ نہیں پا سکتے، گمراہ ہو گئے ہیں. فضلوا، اس کا مطلب سامنے کرام تھوڑا سا یہاں ٹھہرے کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا. اب دیکھیں نیکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیتے تھے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے، یہی تھا نا. پھر ان پہ قسم قسم کے الزامات لگنے شروع ہو گئے، جیسے کہ آپ نے سنا. تو اب یہ ہے نا کہ فضلوا، یعنی سیدھا راستہ انہوں نے کھو دیا، گمراہ ہو گئے. اب یہ راستہ ان کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، سیدھا راستہ اب یہ نہیں پا سکتے. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب وہ راستہ بھی. ایک بات اس میں یہ سامنے کرام نوٹ کر لیں
کہ حق کی آواز جہاں بھی آپ کو نظر آئے تو فوراً اپنی عقل و دانش کے مطابق اس کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے فوراً گریز کرے، یعنی فوراً کوئی فتویٰ اس پہ نہ لگا دے۔ کوئی بھی شخص اگر کوئی خیر کی بات کر رہا ہے، کوئی سمجھداری کی بات کر رہا ہے، اس کی بات کو غور سے سنیں اور اپنی نفسانی خواہشات کے تحت جو ہے اس پہ الزام نہ لگائیں۔ کوئی بھی مطلب اس کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھیں۔ پھر ایسا کیا ہوگا کہ آپ راستہ، ظاہر ہے کہ وہ تو سیدھے راستے کی بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس پہ الزامات لگانا شروع کر دیں گے تو آپ سیدھا راستہ تو کھو دیں گے، وہ تو آپ پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ آپ کو سیدھے راستے کی دعوت دے رہا ہے، آپ اس کی تحقیر کر رہے ہیں، آپ اس پہ الزامات لگا رہے ہیں، تو پھر آپ راستہ نہیں پا سکیں گے۔ اچھے گمان کے ساتھ اچھے لوگوں کی جو اچھے لوگ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے واقف ہیں، ان کے باتوں کو اچھے گمان سے سنا کریں۔ اسی طرح یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ان کی مزید یعنی عزت ڈال دے گا، اگر وہ مستحق ہیں اس کے، تو آپ راستہ پا لیں گے۔ لیکن اگر آپ الزامات یا بدگمانی پہ اتر آئے کہ یار یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، پھر یہ ہے کہ گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، کہ دیکھو کیسے یہ اپنے مثال بیان کر رہے ہیں اور یہ گمراہ ہو گئے ہیں اور اب یہ راستہ نہیں پا سکتے۔ آپ دیکھیں پھر اس وقت کے مشرکین مکہ جو تھے، یعنی جنہوں نے انکار کر دیا تھا، الزامات لگا رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ان سب پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ آگے تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، بہت برکت والی ہے وہ ذات، ان شاء اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، تو یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر آپ کے لیے وہ یعنی آپ کو دے سکتی ہے۔ جناتن، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے ضمن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے محل وہ بنا سکتا ہے، محل تیار کر سکتا ہے، آپ کو باغات دے سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے بل کذبوا بالساعہ، بات یہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے۔ یہاں میں رک کے تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں صاحب کرام کہ پیغمبر جب بھی آتا ہے، یعنی اس میں ایک بہت حکمت والا مضمون یہ ہے کہ پیغمبر آتا ہے ہم میں سے، انسانوں میں سے آتا ہے، جس کو عام انسانوں کے حالات درپیش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ پیغمبر کو یعنی عام انسانوں کی طرح سے ان کی یعنی زندگی جو ہے ترتیب دی گئی۔ مثال کے طور پہ مالی حالات جو تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، جب یعنی ایسے کوئی بڑے سرمایہ دار تو نہیں تھے، جیسے کہ انہوں نے مکے کے لوگوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، کہ کسی بڑے شخص پہ بھی یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا۔ تو بہرحال اس میں حکمت یہ ہے صاحب کرام کہ حضور کی نبی کی ذات جو ہے وہ ایک نمونہ ہوتی ہے، نمونہ ہوتی ہے اور اس کا اتباع کیا جانا ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ایک عام زندگی ان کو عنایت فرماتا ہے، جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام زندگی عنایت فرما دی گئی، لیکن ان کے گھر کے حالات آپ دیکھیں کہ کبھی دو وقت مسلسل چولہا نہیں جلا، کتنے اوقات گزر چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے ہوتے تھے۔ تو یہ نبی کی ذات ایک اسوہ حسنہ کی مثال ہے، ایک اسوہ حسنہ ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے۔ ہماری طرح کے حالات ان پہ بھی آئے ہیں، انہوں نے زخم بھی کھائے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضور خود فرماتے ہیں اگر میں چاہتا میرے ساتھ یہ پہاڑ یہ سونے کے میرے ساتھ ساتھ چلتے،
لیکن انہوں نے نہیں پسند کیا اور نہ یہ حکمت کا تقاضا تھا. سامعین اکرام، تو بہرحال اللہ تعالیٰ دے تو سکتا ہے، لیکن اب وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا آپ کے لیے محل بنا دے. بل كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ، انہوں نے، چلیں یہ مضمون جو ہے اگلے درس میں بیان کر لیں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون لك جنة يأكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا. ترجمہ سنا دیں. قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ کہہ دیجئے کہ نازل کیا ہے اس کلام کو اس ذات نے جو جانتی ہے پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کی. انہو کان غفور الرحیمہ، بے شک وہ ذات بڑی بخشنے والی مہربان ہے. یا وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اور وہ کہتے ہیں کیا ہوا اس رسول کو جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملکن، کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ. فیکون معہ نذیرا، وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا. او یلقى الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا. او تکون لہ جنت، یا ان کے لیے ایک باغ ہوتا. یأکل منہا، اس سے وہ کھاتا. قال الظالمون، کہتے ہیں ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مسلمانوں کو کہتے ہیں تم پیروی نہیں کرتے لیکن ایسے شخص کی جس پہ جادو ہوا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کس طرح یہ مثال آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. فضلوا، یہ گمراہ ہو گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ راستہ نہیں پاتے. تبارک الذی، بہت برکت والی ہے وہ ذات. ان شاء، اگر وہ چاہے. جعل لک خیرا من ذالک، تو وہ بنا دے بہتر اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں. جعل لک، بیان بنا دے آپ کے لیے، خیرن بہتر، من ذالک ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار، باغات جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے محلات بنا دے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض
إنه كان غفورا رحيما. Say, it was revealed by He who knows the secret in the heavens and the earth. He is always forgiving and merciful. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. And they say, what sort of messenger is this, who eats food and walks in the marketplaces? If only an angel was sent down with him to be alongside him a warner. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Or, if only a treasure was dropped on him, or, if only he had a garden from which he eats, the evildoers also say, you are following but a man under spell. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Look how they invent examples for you. They have gone astray and cannot find a way. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Blessed is he who, if he wills, can provide you with better than that, gardens beneath which rivers flow, and he will give you palaces. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।